ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ یہ سر عاقف صاحب کا سوال ہے کہ عصری معنویت میں اسلامی تہذیب اور فکر کا کیا مقام ہے؟ عصری دیکھیے، معنویت میں اس کے ویسے دو پہلو ہیں۔ ہم، ایک پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے کیا معنویت ہے، دوسری یہ ہے کہ کیا انسانیت کے لیے بھی اس کی کوئی معنویت ہے یا نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کے پاس جو چیزیں بچ رہی ہیں، جو ہدایت ہے، جس ہدایت کے حامل ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، ہم جس دین کو مانتے ہیں اور دامن رحمت سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن رحمت سے ہم جڑے رہنا چاہتے ہیں، اس صورتحال میں اس کی بہت بڑی معنویت جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ موجود ہے، اور ہم اس معنویت کو اپنی تمام کوتاہیوں کے باوجود اپنی زندگی میں کچھ سپیس دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات کہنا کہ میں بطور مسلمان جس حق کا حامل ہوں یا جس ہدایت کا میں کیریئر ہوں، میں نے اس کی معنویت کو انسانوں پر بھی آشکار کر دیا ہے، تو اس کے دو ذرائع ہوتے ہیں۔ ایک ذریعہ علم ہوتا ہے، یعنی میں شعور کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ہدایت کی معنویت کو دنیا کے سامنے میں پیش کر دوں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ میں ایک ایسا عمل سامنے لے کے آؤں جس سے اس ہدایت کی معنویت جو ہے وہ دنیا کے تجربے میں آ جائے۔ تیسری ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے کہ میں اپنے جمال کے ایسے مظاہر سامنے لے کے آؤں کہ وہ جو جس چیز کو میں حق سمجھتا ہوں، وہ جمال کے کیا کیا پہلو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ بطور مسلمان ہم اپنے دین اور ہدایت کی معنویت لوگوں پر، یعنی علی الاطلاق انسانوں پر یا مجموعی طور پر جو انسانیت ہے اس کے سامنے میں اس کو پیش کرنے کی ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو سکا، اور خاص طور پر جدیدیت کی دنیا کے ظہور کے بعد، یعنی یہ جو موجودہ دنیا جو جدیدیت کی پیدا کرتا ہے، اس میں بالکل ہی جیسے بندہ گھوم جاتا ہے اور اس کا دماغ معوف ہو جاتا ہے اور اسے کچھ سجھائی نہیں دیتا، تو مسلمانوں کی یہ صورتحال ہے۔ وہ یعنی کہ ایسی کوئی بے عقلی ان میں دیکھنے میں آتی ہے، یعنی جب وہ بات کرتے ہیں، یعنی یہ صرف ایک معاشرے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دنیا کے سارے مسلم معاشروں کا مسئلہ ہے۔ اب اس کی تجزیے کی ضرورت ہے کہ آخر وہ کیا چیز ایسی ہے جس نے مسلمانوں میں اس افسوسناک صورتحال کو جنم دیا ہے، اور وہ کیا وسائل اور ذرائع ہو سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے شعور کی قوتوں کو دوبارہ سے زندہ کر کے اس دنیا کے سامنے کھڑے ہو سکیں اور اس دنیا میں اپنے عمل کے لیے راستہ تلاش کر سکیں۔ یہ سر سلمان یونس صاحب کا ایک سوال ہے۔ سلو گجر صاحب، سلمان گجر صاحب ہمارے بہترین فلسفی ہیں اور فلسفے سے بڑا گہرا شغف ہے ان کا، اور بہت ہی گہرا مطالعہ ہے ان کا۔ تو وہ آپ سے جوہر صاحب اگر نشاندہی کرنا چاہیں تو ہماری دینی فکری تاریخ کا وہ کون سا مقام ہے جہاں عقل کو ایک مصادم قوت کے طور پر اول لیا جانا شروع کیا گیا، جیسے کہ کچھ لوگ غزالی کا نام لیتے ہیں، خصوصاً ان کی تحافت الفلاسفہ وغیرہ۔ اس میں بہت شکریہ سلمان گجر صاحب۔ اس میں میری گزارش یہ ہے کہ یہ امام علی مقام غزالی علیہ رحمت کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے، وہ مجھے بھی تھوڑا سا اس کے بارے میں اندازہ ہے، لیکن میں اس کو درست تسلیم نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر امام علی مقام نے اپنی جو کتابیں ہیں اس میں جس طریقے مثلا ان کی کتاب اصول فقہ پر ایک کتاب ہے المستصفیٰ، اس میں شروع میں انہوں نے لاجک اور فلسفیانہ اور نظری علوم کے حوالے سے جو گفتگو فرمائی ہے، وہ انسان کے لیے چشم کشا ہے۔
تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم شکست کی جو صورتحال سے دوچار ہیں، اس میں اگر ہم کوئی اسکیپ گوٹ ڈھونڈیں تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہونے کا۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہہ بھی دیں کہ امام عالی مقام غزالی علیہ رحمت کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمانوں میں عقل کو زوال ہوا، تو اس سے ہمارا مسئلہ کوئی حل نہیں ہوتا۔ یعنی اگر ہم کچھ اپنے علماء کو یا اپنے اساتین کو یا اپنی تاریخ کی کچھ فگرز کو اس کے لیے مورد الزام ٹھہرا کر ہم یہ الزام ان پر رکھ دیں، تو اس سے جو ہے وہ مسئلہ حل ہونے کا نہیں ہے۔ اس میں میری گزارش یہ ہے کہ مسلمانوں میں ابھی اگر آپ برصغیر کی حد تک بھی دیکھیں، اور اس میں کچھ محققین نے یہ کام بھی کیا ہے کہ جو ابن الکلام میں انسانی عقل کی جو فنکشنالٹی یا فعلیت سامنے آئی، اس میں جو عالم شہود ہے، اس میں جو تجربے کا عنصر ہے وہ اس سے خارج تھا۔ ہمارے زوال کی یا ہماری عقل کی جس طرح کی کنڈیشننگ ایک طویل کلامی سفر میں ہوئی تھی، وہ عالم شہود کی طرف منعطف ہونے کی صلاحیت پیدا نہ کر سکی، جس کی وجہ سے وہ علوم جو منطقی طور پر اور عقلی طور پر میں سمجھتا ہوں ویلڈ ہے، اور اپنی ویلڈیٹی کے باوجود وہ ہم اثر دنیا سے irrelevant ہے۔ یعنی ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کلام جو ہے، جس نے آخر کار ہماری صوفیانہ روایت میں پناہ لی، وہ ہماری جو کلام کی کوششیں ہیں وہ عقلی طور پر ایک ویلڈ تصور عقل کے حاصلات ہیں، اور انہیں ہم غیر عقلی نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ عقل کی جو ایک بڑی ریفائنمنٹ ہے، سوفسٹیکیشن ہے، اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور جس طریقے سے وہ اپنے مخصوص دائرہ کار میں ایک ریشنل ایکٹیویٹی کو ڈپلوائے کرتے ہیں، وہ بہرحال قابل تحسین ہے۔ میرا خیال ہے ہار جانے سے، شکست کھا جانے سے انسان میں ایک تلخی پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر ہم اپنے شعور کا ایسا تجزیہ نہ کر پائیں جو میرے لیے اس صورتحال سے نکلنے کا راستہ فراہم کر دے، تو اس تلخی کی وجہ سے میں ایک حالت انکار میں چلا جاتا ہوں۔ میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ اس سب کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ یعنی اگر میں یہ پوچھ لوں کہ اس ساری صورتحال کے لیے میں انفرادی طور پر اور ہم سب اجتماعی طور پر ذمہ دار ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے بھی راستہ تلاش کیا جا سکتا ہے۔ آخر تاریخ میں جو مشکل وقت ہوتا ہے وہ افراد پر اور قوموں پر آتا ہی تو ہے نا۔ تاریخ اسی چیز کا نام ہے۔ تو اگر میں تاریخ کے اس تیور کو یا تاریخ کے اس اسلوب سے ناواقف ہوں، تو میرا خیال ہے ہمیں اپنی تربیت کرنی چاہیے کہ تاریخ جو ہے وہ لہو رنگ ہوتی ہے، اور ہمیں تاریخ کے اس تیور کو سمجھنا چاہیے، اور جیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری جو رزق ہے وہ میرے نیزے کے نیچے ہے۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ سے نبرد آزما ہونے کے لیے میرے پاس قوت بازو کا ہونا ضروری ہے، اور ساتھ عقل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو عقلی روایت تھی، اس کا بنیادی موضوع چونکہ وجود تھا، اور وہ ایک ایسی عقل کی کار فرمائی تھی جو آسمانوں کی طرف دیکھ رہی تھی، کہ اچانک ایک ایسی عقل کا ظہور ہوا جو زمین میں تحت و ثری کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یعنی ایک ایسی عقل جو اس زمین کے گڑھوں کی طرف، اس کے جو کھائیاں ہیں اس کائنات کی، ان کی طرف دیکھ رہی تھی، اور مسلمان جو تھے وہ ملائے اعلیٰ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس عقل کے اچانک ظہور سے جو ہے وہ مسلمان جو ہیں وہ اس کو درست طریقے سے سمجھ نہیں پائے۔ تو میرا خیال ہے تاریخ میں ایسی صورتحال پیدا ہوتی رہتی ہے، اور بجائے مایوس ہونے کے اور اس کے بوجھ تلاش کرنے کے، میرا خیال ہے کہ ہمیں مل جل کر آپس میں ایک دوسرے کے مؤید بن کر ہمیں وہ سوالات اٹھانے چاہیے،
اور وہ جوابات ہمیں تلاش کرنے چاہیے کہ ہم ایک ایسا نظریہ علم سامنے لا سکیں جو آج کے دور میں مسلمانوں کی ضرورت ہے۔ یہ سر نام تو ظاہر نہیں ہو رہا، فیس بک یوزر کے نام آ رہا ہے، تو کہیں اسلام کو عقل سے متصادم کہا جاتا ہے، مگر اسلام کو کچھ لوگ عقل سے متصادم نہیں بلکہ ماورا پیش کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی عقیدہ عقل سے ماورا ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، اور عام مباحث میں یہ سوال اٹھتا رہتا ہے۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ تینوں باتیں جو ہیں صحیح ہیں، کہ اسے مجھ اسلام سے محبت ہے۔ فرض کر لیتے ہیں کہ اسلام عقل سے متصادم ہے، یہ بھی بات درست ہے، یہ موقف بھی درست ہے، یا فرض کر لیتے ہیں لوگوں کا یہ موقف ہے، یا یہ ہے کہ عقل جو ہے وہ عقیدے سے ماورا ہے، یعنی عقیدے پر حکم ہم کہتے ہیں، یہ موقف بھی درست ہے۔ اور پھر دوسرا موقف یہ ہے کہ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ عقیدے کے تابع ہے۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ تینوں موقف درست ہیں یا باری باری درست ہیں، ہم چونکہ فرض کر رہے ہیں، لیکن اس میں جو دلچسپ پہلو یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ علم میں یہ بات سامنے نہیں لا سکتے، نہ وہ یہ بات ثابت کر سکتے، یعنی اس کا کوئی ڈسکورس نہیں رکھتے کہ عقل جو ہے وہ مذہب سے متصادم ہے، بھی اس کا کوئی علمی بیان بتاؤ، کوئی فکری اس کا جو پہلو ہے وہ سامنے لاؤ، وہ کچھ نہیں ہے، ایسے باتیں ہیں، نعرے ہیں، غصہ ہے، گالم گلوچ ہے۔ اس کے بعد میں فرض کیا کہتا ہوں کہ جی عقیدہ عقل پر حاکم ہے، تو میں بھی اس کو علمی طور پر بیان کرنے کی استعداد جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں رکھتا، اور فرض کیا ایک بندہ کہتا ہے کہ جی عقل جو ہے وہ عقیدے پر حاکم ہے، تو اس بیچارے سر کو یہ عمر یہی خطاب صاحب ہیں، بہت معذرت درمیان میں آپ کو میں نے ٹوک دیا، یہ سوال کرنے والے عمر خطاب صاحب کو۔ ماشاء اللہ جی، بہت شکریہ جی عمر صاحب، آپ نے پچھلی دفعہ بہت اچھا سوال اٹھایا تھا، بہت شکریہ۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ہماری جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان تینوں قضایا کو ایک ایسے علم میں سامنے نہیں لا سکتے جس کو ہم ڈسکورسز علمی طور پر ویلڈ ڈسکورسز کہتے ہیں، یعنی جو علمی طور پر سکھا بھی ہوں۔ بہرحال نعرے کے طور پر یہ باتیں چل رہی ہیں، اللہ کرے کہ ہمیں کوئی ایسے افراد سامنے آ جائیں جو اس کو بہت محکم طریقے سے بیان کر سکیں کہ ان میں سے کون سا قضیہ نہ صرف درست ہے بلکہ علمی طور پر ویلڈ ہے اور اس کے کیا کیا دلائل ہم رکھتے ہیں۔ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ بس ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ صورتحال ایسے ہے تو ہم کہتے ہیں چلو ایسی ہی ہوگی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں فلانی بات مان لوں تو میں فلانی بات مان لیتا ہوں۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ ہم علم میں ان جس کو کہتے ہیں کہ میں علم میں ان قضایا کی توثیق کرنے کے قابل نہیں ہوں، یعنی میں اپنی اس موقف کو میڈیٹ علم کے ذریعے سے میڈیٹ نہیں کر سکتا۔ یہ ہماری مسلمانوں علمی استعداد ایسی نہیں کہ ہم اس کو کہیں پر بھی رکھ سکیں۔ علمی استعداد ہم نے پیدا نہیں کی، تو اب دیکھیں جو کام کرنے کے ہیں وہ تو محنت کرنے سے ہی ہوتے ہیں۔ اگر میں یعنی کہ چلے اگر بندہ بیٹھ کر ان موضوعات پر گپیں ہی لگاتا رہے تو انسانی ذہن کی اورینٹیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں تو علم کی گپیں بھی کوئی نہیں لگاتا، نہ ہی کسی کو زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ جو آدمی دو تین لفظ سیکھ لیتا ہے اس کے دو مسئلے میں نے دیکھے ہیں، اور میری عمر بھی 60 سال ہو گئی ہے، اس میں دو مسئلے میں نے آج تک دیکھے ہیں کہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس دو چار باتیں جس نے سیکھ لی ہیں وہ اپنے صدیق کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے، اس پر ذرا غور فرمائیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھرتی کے کام میں لگ جاتا ہے۔ اب صاف ظاہر ہے جو ہمارے متداول جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ یا بندہ اپنے صدیق کی تلاش میں پھر رہا ہے یا وہ بھرتی کی تلاش میں پھر رہا ہے، تو کس کو کیا دلچسپی ہے؟ دیکھیں میری عرض یہ ہے کہ علم جو ہے آج کے عہد میں انسانی بقا کی اولین شرط ہے۔ ہماری جو تھوڑی بہت بقا اس وقت دنیا میں باقی ہے اس کے لیے ہم جو علم ہے ہم صرف ورلڈ بینک سے ایڈ نہیں مانگتے، بلکہ اس سے پہلے ہماری تہذیب کا جو بنیادی کرائسس ہے
وہ معاشی نہیں ہے۔ زوال کیا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے شعور کا مسئلہ ہے، ہماری تہذیب کا کرائسس بنیادی طور پر ہمارے شعور کا کرائسس ہے۔ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ بطور مسلمان کھڑے ہونے کی میری درست جگہ کیا ہے، اور اس کو علم اور کردار میں اس کی توسیع کے کون کون سے ذرائع ہیں جو مجھے فراہم ہیں، اور جن کو استعمال کرتے ہوئے میں اپنے مطلوب تک پہنچ سکتا ہوں۔ اس کے لیے صاف ظاہر ہے کچھ محنت کی ضرورت ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر۔ پھر آج وقت کی جو ہے آج بھی تھوڑا سا ہو گیا، تو اکثر ہماری جو گفتگو ہے سر اسی مقام پر آ کے رک جاتی ہے، مگر ہم کوئی بات کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ میری عرض یہ ہے کہ ساری گفتگویں ادھوری ہیں، اور انہیں ادھورا ہی رہنے دینا چاہیے۔ اگر ادھوری گفتگو بھی چل نکلے، انسان کی کہی ہوئی بات ادھوری ہے، تو اگر ادھوری باتیں ہی ہم کہنے کے قابل ہو جائیں تو کوئی دو ادھوری باتیں مل کر ایک مکمل بات ہو جاتی ہے۔ تو اس کی گزارش یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایسی ایمبیانس، کوئی ایسا ماحول، کوئی ایسی فضا پیدا کرے جس میں ہمارے شعور کے احیاء کا امکان پیدا ہو سکے۔ بہت شکریہ جی۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ جوہر صاحب، آپ نے وقت نکالا، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔